اور عدالت نے کہا کہ 1994 میں مریم پبلک آفس ہولڈر تھی یا 2006 میں مریم پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جواب میں خاموشی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ نے ایک عورت کو سال بھر جیل میں رکھا، اس کو 3rd کلاس جیل میں رکھا، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ جرم کا ثبوت ہے نہ جرم میں معاونت کا ثبوت ہے، تو پھر یہ چور 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 کی آواز کیا تھی؟ تو عدالت نے دوبارہ پوچھا کہ چلے ہے نہ جرم میں معاونت کا ثبوت ہے، تو پھر یہ چور 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 کی آواز کیا تھی؟ تو عدالت نے دوبارہ پوچھا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے، یعنی آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں، جو آپ کے پاس اثاثے ہیں، وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں، تو اثاثے کی کیا قیمت تھی؟ کوئی کاغذ تو ہوگا نا بھائی، یہ پاکستان تو نہیں ہے، انگلستان ہے، وہاں پہ ہر کاغذ جو بکتا ہے، پراپرٹی خریدی جاتی ہے، وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کی قیمت لکھی گئی ہوتی ہے۔ آپ ضرور اس رجسٹری میں گئے ہوں گے، آپ نے ضرور کہا ہوگا کہ 1994 میں یا 2006 میں اس کی قیمت کتنی تھی؟ جواب سمن بکمن عمیون۔ کہا چلیں چھوڑ دیں اس بات کو، یہ بتا دیجئے کہ آپ نے آمدن کا تو ضرور اندازہ لگایا ہوگا، آپ نے انویسٹیگیشن کی ہوگی، تو آمدن کتنی تھی؟ جواب سمن بکمن عمیون۔ بھائی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر ہے تو، اور آج اسی لاٹھی کی گونج جو ہے آپ کو ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ اب آج اس لاٹھی کی گونج کے اندر، اللہ کی بے آواز لاٹھی کی گونج کے اندر وہ فیصلہ پڑھیں جس میں لکھا گیا تھا کہ بیہائنڈ ایوری ویلتھ، اور جو بھی لکھی تھی فارسی، از اے کرائم۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ اب آج میں پوچھتا ہوں وہ سسیلین مافیا جو لکھا گیا تھا، وہ کیا لکھا گیا تھا؟ کون تھا سسیلین مافیا؟ وہ والے فیصلے غلط تھے یا یہ والے فیصلے غلط ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو گلیوں کے اندر ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو آوازیں کستے چور چور؟ آپ نے خانہ کعبہ میں دیکھا، جو اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر میں جو رواداری نہیں دکھا سکتا، جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے گالی گلوچ اور بد کلامی کر سکتا ہے، آج میں ان سے پوچھتا ہوں وہ نعرے کس چیز کے لگا رہے تھے؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ NICL کا جو کیس تھا 24 ارب روپے کا، یا EOBI کا جو کیس تھا 44 ارب روپے کا، یا مالن جبا کا جو کیس تھا، یا منرلز اور میٹلز کا جو کیس تھا، وہ کیا ہوا؟ میں آج دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ صادق اور امین شہزاد اکبر کو اجازت دی کہ انگلستان جائے، اور وہ پیسے جو حکومت پاکستان کو ملنے تھے $250 ملین، پاکستان کی پوری IMF کی پہلی قسط $1 ارب کی، $1.1 ارب کی تھی۔ $250 ملین، 1/4 پاکستان کو جو مدد ملی ہے یا جو قرضہ ملا ہے، اس کا 1/4 ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے ذریعے 450 کنال لینے والا شخص، اسے کیا کہیں گے بھائی آپ؟ صادق اور امین؟ یا وہ شخص جس نے عارف نقوی صاحب سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے اسے 250 ارب کا فائدہ پہنچا دیا، $1 ملین کا کوئلے کا پلانٹ جو کے الیکٹرک نے لگانا تھا، اس کو چھٹی دے دی کہ ہمارے پاس بہت بجلی ہے بھائی، تم رہنے دو، اگرچہ تمہارے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ تم یہ بناؤ گے کراچی کے لوگوں کی سہولت کے لیے، لیکن جاؤ تمہیں معاف کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے 3 ملین پاؤنڈ تم سے لیے۔ اسے کیا کہیں گے؟ صادق اور امین؟ ابھی وہ انگوٹھیوں کی باتیں میں نہیں کروں گا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو آج آپ سے صرف یہ پوچھوں گا
کہ اگر پہلی دو لیکس جو تھیں جن کو پر خان صاحب اتنا شور مچا رہے تھے کہ وہ برحق ہیں، تو یہ بعد میں آنے والی دو کیا تھی بھائی؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ جب ہم آئین لیتے ہیں تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ اس کام کرنے میں میرے پاس ریاست کے جتنے راز آئیں گے میں اپنی زندگی کے اوپر ان کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ سائفر کیا تھا؟ یہ شخص جس کو آپ ریاستی راز نہ دے سکیں وزیر اعظم کے طور پہ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صادق اور امین؟ ایک شخص جو راز جو ہے ریاست کا، اس کو بولے کاغذ کا ٹکڑا تھا کھو گیا کہیں، اسے آپ کیا کہیں گے؟ امین؟ یہ امانت رکھی تھی ریاست کی اس امین نے، مگر وہ پھر بھی اسی عدالت کے فیصلے کے تحت آج تک ہیں صادق اور امین۔ وہ شخص جو پورے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر لگا دے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کبھی امریکہ سازشی، کبھی امریکہ پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے والا، کبھی امریکہ وہ جس نے پاکستان کی سازش کر کے حکومت الٹائی، اور پھر اسی امریکہ کے اندر آپ نے لابسٹ رکھا وہ شخص جو پاکستان کے ایٹمی توانائی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سوال پوچھا تھا شہباز شریف صاحب سے، یہ وہی شخص ہے۔ اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو کیا کہیں گے بھائی؟ صادق اور امین؟ وہ جو آپ نے سنی ہے ریکارڈنگز جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھو، خط لکھو تاکہ ملک برباد ہو، دیوالیہ ہو، ان لوگوں کو جو وہ خط لکھ رہے تھے آپ کیا کہیں گے بھائی؟ صادق اور امین؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے کل اوتھ لیا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اوتھ کیا ہے؟ ہم تو سب جانتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو جب قسم کھانی ہو، جب اوتھ لینا ہو تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیتے ہیں۔ کوئی قرآن پہ اوتھ لیتا ہے، کوئی خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیتا ہے۔ کل کے مجمع میں جو انہوں نے ہاتھ ہلایا، جو بھی انہوں نے کیا، میں تو نہیں چاہتا کہ وہ میں اشارہ بھی کروں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اشارہ تو ہٹلر کا ہے، جو ہٹلر کے سلوٹ کے اوپر لوگوں سے اوتھ لے، خدا رسول کے نام پہ نہیں، قرآن شریف پہ نہیں، بٹلے وہ ہٹلر والا سلوٹ مار کے جو اپنے لوگوں کو بولے کہ قسم کھاؤ، اسے آپ کیا کہیں گے؟ صادق اور امین؟ تو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر اس کی گونج جو ہے وہ نسلوں تک سنائی دیتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی کو تھامے رکھو، حق اور سچ سامنے آتا چلا جائے گا جیسا کہ آج آ رہا ہے۔ اور آج ان تمام لوگوں کو جو گالی گلوچ کر رہے تھے، ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے کہنے پہ کیا کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ فرمان صاحب جیو سے آپ کا اپنا دنیا سے سر صاحب پولیٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، سردیاں آنے والی ہیں، آپ وزیر مملکت سے پیٹرولیم کے گیس کا بدترین مولانا آنے پر اوپر نے پہلے سمجھی جاتی ہے سرسوں میں ڈیلنگ ہونے کی ذاتی انرجی کے حوالے سے اس میں بھی کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی اور زیرو پہ ڈی۔ تو سر کیا پلان ہے حکومت کا عوام کو سردیوں میں گیس کے حوالے سے کوئی دینا ہے؟ جی، ہمارے پاس پچھلے سال تھی اتنی گیس کا حصول ہم کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بہت مرتبہ آ کے یہ بات کی کہ ہم نے $2 پہ نہیں خریدی، 4 پہ نہیں خریدی، 10 پہ نہیں خریدی، آج 40 پہ نہیں مل رہی، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بڈز تو ہو رہی ہیں یکے بعد دیگرے، مگر کوئی گیس ہو تو پھر گیس ملے۔ کیونکہ پچھلے سال جب یورپ خرید رہا تھا یہ گیس، اور ہم جس ملک میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب یورپ خرید رہا تھا یہ گیس تو آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ لیکن اس سب کے باوجود یہ تو ہیں وہ مصیبتیں، لیکن اب تو ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہم نے جتنا ہمارے پاس پچھلے سال گیس ہمیں جتنی چاہیے تھی اتنی گیس کا ہم نے انتظام کر لیا ہے۔
اس وقت ہم ایک پورا مؤثر پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت انشاءاللہ پچھلے سال سے زیادہ ریلیف ملے گا. 4 مہینے کے بعد ہم پوری طرح سے تو گیس کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد ہم اس پورے پلان کا اعلان کریں گے جس کے تحت پاکستان خود کفیل ہو جائے گا 3 سے 4 سال میں انرجی میں. یہ تمام باتیں جو آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ ہم گیس ڈیفیسٹ ملک سے گیس سرپلس ملک کے اندر پہنچ جائیں گے 3 سے 4 سال میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا. انشاءاللہ ہم بجلی کی اور توانائی کی قیمت جو بھی ہے اس میں مؤثر کمی لائیں گے. اس میں بڑے اہم اور سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انوویٹو طریقے سامنے لائیں. کچھ زیر بحث ہیں، اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، مگر ان کے تحت انشاءاللہ آنے والے وقت میں توانائی کی قیمت بھی کم، تاکہ آپ جی عوام جی تقریباً اسی طرح کا ملتا جلتا حال، تقریباً اسی طرح کا ملتا صاحب نے گزشتہ سال پریس کانفرنس کی تھی، ایوان میں بھی یہ کہا تھا کہ 3 ٹائم جو ہوتے ہیں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور ڈنر کی رات کا کھانا، اس کے لیے پرائرٹی بنیادوں پہ آپ کو گیس دی جائے جو سال بھی ہو، لیکن انڈا دفعہ چل رہے اور صبح تیار کرنے کے لیے ناشتے کے بڑے گیس. تو 1 سال کے بعد گھریلو اور جو انڈسٹریل کنزیومر ہیں وہ بھی بڑے معاملے سے 20,000 زیادہ ہوگی. دوسرا سوال پوری ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ نے جو ایلنجی کنٹریکٹ لیا ہوا ہے وہ ریسیل کرنا چاہتے ہیں. اوگرا میں ایک اپلیکیشن بھی ہے، کیا پاکستان سے نہیں. اوگرا میں کون سی اپلیکیشن آئی ہے کہ امریکہ نے اوگرا میں اپلیکیشن ڈالی ہے کہ ہم کیا، کون سی کمپنی نے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ نہیں، ایل این جی فروخت کرنے کا تو ایک طریقہ ہے. ابھی ہم نے بڈ ڈالی تھی، پی ایل ایل کمپنی ہے جو بڈ کرتی ہے، ہر مہینے 1.5 مہینے بعد بڈ کر رہی ہے. تمام وٹول سمیت کمپنیوں کو کہتی ہے کہ بھائی آپ آئیں اور آ کے بڈ کریں، اور جو لوسٹ بڈر ہوگا اگر ہمارے بارے میں آئے گی تو ہم ایل پی جی خریدیں گے. ابھی شروع میں آپ نے ہی بتایا کہ کوئی بڈ نہیں آ رہی، پھر آپ ہی بتا رہے ہیں کہ وٹول جو ہے، اور اوگرا تو خریدتا ہی نہیں ہے ایل این جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایل این جی اوگرا نہیں خریدتا. اس وجہ سے کوئی شخص ایل این جی بیچنے کے لیے اگر وہاں جا رہا ہے تو نہ جانے کیوں جا رہا ہے. دوسری بات یہ، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ 3 وقت میں 100% گیس فراہم کی جائے گی. میں نے تو آپ کو صورتحال بھی بتا دی، یہ بھی بتایا ہم پلان بنا رہے ہیں، اور جب وہ مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور پھر اس میں آپ کی ان پٹ لوں گا. آپ کے ذریعے لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کروں گا کہ یہ پلان ہے، اور پھر آپ کی ان پٹ بھی لوں گا کہ اس کو بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہے. بہت شکریہ.